السلام علیکم۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ پورا پاکستان ہمارے وسائل استعمال کرتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ میرے 2 ماہ کا بجلی کا بل 80,000 روپے آیا ہے۔ میں بیکری چلاتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ بجلی کا بل دوں، مہنگا آٹا خریدوں، سٹاف کو تنخواہیں دوں یا بل ادا کروں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو کاروبار بند کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کروں، اور اب میں یہی کر رہا ہوں۔ یہ کہنا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں بیکری کے کاروبار سے منسلک راجہ وقار کا۔ راجہ وقار کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا ہے کہ مجھ سمیت متوسط اور غریب طبقے کے لیے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم رواں برس مئی سے احتجاج پر ہیں، حکومت چاہے گرفتاریاں کرے، مقدمے درج کرے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، اب ہم احتجاج سے باز نہیں آنے والے۔ کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کئی مہینوں سے جاری احتجاج اس وقت شدید ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا جب مظفر آباد اور راولاکوٹ کے ضلع میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا، اور اس کے رد عمل میں کشمیر پولیس نے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے اور گرفتاریاں کی۔ ان گرفتاریوں کے بعد کشمیر کی خواتین نے بھی مختلف شہروں میں دھرنے دینے شروع کر دیے۔ راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والی نوشین قمر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جب تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمے درج ہوئے تو اس کے بعد خواتین بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ مہنگائی کے اس طوفان میں سب سے زیادہ متاثر خواتین ہی ہوتی ہیں، اور اب وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ صورتحال کشیدہ کیسی ہوئی؟ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج تو کئی ہفتوں سے جاری تھا، لیکن صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب گزشتہ سنیچر کو احتجاجاً بجلی کے بلوں کو جہاز بنا کر دریائے نیلم میں پھینکنے پر عوامی ایکشن کمیٹی کے اراکین اور مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کر کے نہ صرف انہیں گرفتار کیا گیا بلکہ دھرنے کے مقام پر لگے کیمپ کو بھی اکھاڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ سے مظفر آباد سمیت کشمیر کے مختلف شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور بازار بند کروا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ حکومت کے مظاہرین سے مذاکرات کے بعد اگرچہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا، تاہم جمعرات 5 اکتوبر کو کشمیر بھر میں ایک بار پھر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر کے صحافی طارق نقاش کے مطابق کشمیر کے عوام میں گزشتہ کچھ عرصے سے بے چینی پائی جاتی ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ حالیہ احتجاج کی وجہ بنیادی طور پر 2 اہم معاملات بنے ہیں۔ ایک تو آٹا اور دیگر اشیاء خوردنوش پر حکومتی سبسڈی کم کرنا، اور دوسرا بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج مئی کے ماہ میں شروع ہوئے اور اس کا آغاز راولاکوٹ سے ہوا تھا، جہاں پر آٹا اور اشیاء خوردنوشی پر سبسڈی ختم یا کم کرنے کے معاملے پر احتجاجی کیمپ لگائے گئے۔ وہاں پر یہ احتجاج کئی ہفتے سے جاری رہا، جس کے بعد کشمیر کے مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ طارق نقاش کے مطابق ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بجلی کے اضافی قیمت کا معاملہ سامنے آ گیا، اور اس میں شدت کچھ دن پہلے اس وقت پیدا ہوئی جب مظفر آباد اور راولاکوٹ میں لوگوں نے بجلی کے بلوں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ دریا بدھ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے بعد پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں۔ ان مقدمات میں کچھ رہنماؤں اور کارکنوں پر دہشت گردی کی دفعات بھی درج ہیں۔ وہ کارکنان اور قائدین جن پر دہشت گردی کی دفعات نہیں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ کشمیر میں 5 اکتوبر کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تھی۔ آٹے اور بجلی کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دسمبر 2022 کو بلوں میں بجلی 9 روپے فی یونٹ تھی، جو گزشتہ 2023 میں 32 روپے فی یونٹ تک بڑھا دی گئی۔ کشمیر میں جاری احتجاج کے بعد ستمبر کے بلوں میں نئے نرخ معطل کر کے بجلی کو 19 روپے فی یونٹ کر دیا گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ چونکہ کشمیر میں پیدا ہونے والی بجلی وابڈا انتہائی سستے داموں یعنی 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ میں خریدتی ہے، اس لیے کشمیر والوں کو اسی قیمت پر کم از کم رعایتی قیمت پر دی جائے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے جب وزارت امور کشمیر کے پبلک ریلیشن آفیسر مجیب قادر کھوکھر سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ بجلی اور بجٹ کے معاملات وابڈا کا محکمہ اور وزارت خزانہ دیکھتی ہے۔ دوسری جانب کشمیر میں محکمہ وابڈا کے ایس ڈی اور راجہ ارشد کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز اور اضافہ حکومت پاکستان کی پر کیا جاتا ہے اور ڈسٹری بیوٹر کمپنیاں حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرتی ہیں۔
نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے جب اس بابت رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس معاملے پر وزیر خارجہ سے رابطہ کیا جائے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بازاروں میں 20 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 3,000 روپے جبکہ حکومت کی جانب سے سبسڈائز نرخ 1,590 روپے ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گندم کی سالانہ طلب 5 لاکھ ٹن ہے جبکہ حکومت سبسڈائز نرخوں پر 3 لاکھ ٹن گندم ہی مہیا کر پاتی ہے۔ آٹے کی طلب اور رسد میں بہت زیادہ فرق بھی اس مسئلے کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیکرٹری فوڈ محمد رقیب کا BBC کے نامہ نگار تبندہ کوکب سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت فی من 3,000 روپے سبسڈی دے رہی ہے لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام چاہتے ہیں کہ انہیں گلگت بلتستان کی طرح سبسڈی دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت کا اپنا علاقہ اور مارکیٹ ہے، ان کے مرکزی مارکیٹ سے دوری کی وجہ سے حکومت پاکستان نے خصوصی انتظام کیے ہوئے ہیں لیکن ہم مارکیٹ کے قریب ہیں اس لیے ہمارے لیے زیادہ سبسڈی دینا ممکن نہیں۔ آٹے کی عدم دستیابی کے مسئلے پر محمد رقیب کا کہنا تھا کہ جب اوپن مارکیٹ اور سرکاری نرخ پر ملنے والے آٹے کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہیں تھا تو زیادہ تر لوگ نجی مارکیٹوں سے آٹا لینا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ فائن آٹے کو خالص آٹے پر ترجیح دیتے تھے۔ اب آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی سرکاری آٹے کی طرف آ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کشمیر میں زیادہ تر چاول شوق سے کھاتے ہیں لیکن ان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھی آٹے کی طلب پر اثر پڑا ہے۔ اس پر محمد رقیب کا کہنا تھا کہ چونکہ طلب بڑھ گئی ہے اور حکومت کو سپلائی پر نظر ثانی کرنی ہے جو سیمائی طور پر کیا جاتا ہے، اب نظر ثانی میں طلب کو کنٹرول کرنے کے لیے عموماً لاگت بڑھا دی جاتی ہے لیکن حکومت نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن رسد بڑھانے کے لیے بھی حکومت کے پاس معاشی وسائل نہیں۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ انتظامی مسائل پر ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے۔ یہ BBC کی خبر تھی جو